أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. یہ سورہ لیل ہے، مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل کی گئی. اس میں ایک رکوع ہے اور 21 آیتیں ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے رحمان اور رحیم ہیں. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. بلا شبہ تمہاری کوششیں اور محنتیں مختلف ہیں. سو جس نے اللہ کے لیے مال دیا، اللہ سے ڈرا، کلمے کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور بے توجہی برتی اور اللہ کے کلمے کی تکذیب کی، ہم اس کے لیے جہنم کے اعمال آسان کر دیں گے، اور اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا جب وہ جہنم میں گرے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ لیل ہے 30ویں پارے کے اندر. لیل کے معنی آتے ہیں رات، اس کو ہم نائٹ کہتے ہیں. عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام لیل رکھ دیا گیا. سورۃ اللیل یعنی رات کے نام والی سورت. اس سورت کا شان نزول ایک روایت کے مطابق یہ ہے، مدینہ المنورہ میں ایک صاحب تھے جن کے گھر پہ کھجور کا درخت تھا، جس کی شاخیں پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھی، اور اس درخت پر کھجور بڑے لذیذ اور عمدہ آیا کرتے تھے. اور وہ جس کا درخت تھا ان میں سخاوت نہیں تھی، دل کی تنگی تھی. تو وہ ہوا یہ کرتا تھا، جو شاخیں پڑوس کے گھر میں چلے گئی، اس پر لگی ہوئی کھجور اگر نیچے گر جاتی پڑوس میں، اور پڑوس کا کوئی بچہ اسے کھا لیتا، تو وہ کھجور کے درخت کا مالک ان کے گھر میں جاتا اور منہ سے نکال کر اسے واپس لا لیا کرتا تھا. حالانکہ وہ ردی کھجور ہے، درخت سے گر گئی، اس کا فائدہ بھی نہیں زیادہ، لیکن چونکہ بخل اور کنجوسی غالب تھی، اس وجہ سے اس نے یہ عمل کیا. وہ جو پڑوس تھے، پڑوس میں رہا کرتے تھے، وہ صحابی تھے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آپ کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے ان کو بلایا جس کا یہ درخت تھا، اور کہا کہ آپ اپنا درخت فروخت کرو گے؟ انہوں نے انکار کر دیا. نبی علیہ السلام نے قیمت بھی لگائی، اگر تو یہ درخت مجھے دے دے گا، اللہ تجھے جنت کا ایک درخت عطا فرمائے گا. لیکن غالباً وہ منافق ہو یا یہودی ہو جس نے سودے کو بھی قبول نہیں کیا، اور یہ کہہ کر چلا آیا کہ اللہ کے رسول
اس درخت سے مجھے بہت محبت ہے، اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ درخت انہوں نے نہیں بیچا۔ اس گفتگو کو ایک صحابی سن رہے تھے، انہوں نے جب سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ نے جس جنت کے درخت کا اس کے لیے وعدہ کیا، اگر میں اس سے لے کر دے دوں تو مجھ کو بھی وہ وعدہ ملے گا؟ کہا کہ ہاں، تجھے بھی جنت کا درخت ملے گا۔ وہ صحابی اس صاحب کے پاس گئے، اس شخص کے پاس گئے اور قیمت لگائی۔ پہلے تو اس سے انکار کیا، لیکن انہوں نے سادہ قیمت لگائی۔ کہا کہ بول کیا مانگتا ہے؟ تو جو چاہے مانگ، میں تجھے منہ بولا سودا دوں گا، منہ بولی رقم دوں گا اس ایک درخت کے بدلے۔ اب بھوکا کیا مانگے؟ روٹیاں۔ تو اس نے مانگا 40 کھجور کے درخت ایک درخت کے بدلے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت گرا اور بڑا مہنگا سودا ہے۔ کہا کہ نہیں، 40 درخت دے گا تو میں اپنا ایک درخت تجھے دوں گا۔ لیکن چونکہ ان کے سامنے جنت کے درخت کا شوق تھا، قیمت تھی، کہا کہ تیار ہو۔ جب یہ تیار ہو گئے تو اس کی نیت اور پھسل گئی سامنے والے کی۔ کہا کہ نہیں، مجھے سودا نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ ابھی تو سودا کر لیا۔ کہا کہ نہیں، اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کہا کہ دوسری اور ڈیمانڈ کر، کیا کرتا ہے؟ وہ بھی پوری کر دوں گا۔ تو کہا کہ دوسری ڈیمانڈ یہ ہے 40 کھجور کے درخت بھی لوں گا اپنی چوائس سے۔ آپ کے جو کھجور کا باغ ہے نا، اس میں سے جو درخت مجھے پسند آئیں گے ان کو میں لوں گا۔ ایسے نہیں ایک طرف کے دے دو مجھے 40، نہیں، پورے باغ میں سے جو عمدہ اور پھلدار درخت کھجور کے ہوں گے میں اس سے لوں گا۔ تاکہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا، اس پر گواہ بنائے اور 40 درخت اس کے حوالے کیے اس کی پسند سے، اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آ کر نبی علیہ السلام کو سنایا کہ میں نے وہ خرید لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے جنت میں وہ درخت عطا فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ درخت جو پڑوسی غریب تھے ان کو وہ عطا کر دیا۔ تو اس میں چونکہ اس واقعے کے اندر ایک بات تو یہ غیب کا وعدہ جو کہ جنت میں اللہ دے گا، دوسرا دل کی سخاوت کہ جو چیز پسند ہے اس کو اللہ کے لیے دے دینا، اور تیسرا اللہ کا ڈر کہ جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ یہ سخاوت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ یہ 3 صفات اس واقعے میں ہیں۔ تو اس صورت میں وہی صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے کیا انعام دیتے وہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیے شان نزول ہے اس کا۔ آگے کچھ آیتیں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ آگے کی آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ شروع کی آیتوں کا ترجمہ دیکھیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ چھا جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو دن کے اجالے کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ ایک ذات ہے جو آسمان کے سفیدی کو تاریکی سے بدل دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کہی، چونکہ قدرت ہے یہ، دنیا کی کوئی طاقت رات نہیں لا سکتی ہے۔ کوئی طاقت نہیں ہے آج تک جس نے بیفور کبھی رات کو لا لیا ہو اور کبھی دن کو دیر سے ڈبایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں آج ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے۔ کوئی سائنسی ٹیکنالوجی یہ کام نہیں کر رہی کہ وہاں پر رات دن کا سسٹم ایک جیسا ہو جائے جیسے اور علاقوں میں۔ تو رات کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں۔ اللہ اس کی قسم کھا رہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ چھا جائے، تاریکی ہو جائے۔ سمجھے؟ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ رات کی تاریکی غنیمت بھی ہے۔ رات کی تاریکی غنیمت بھی ہے اس کے لیے جو اللہ کے سامنے راز اور نیاز کی باتیں کرنا چاہے۔ رات کی تاریکی غنیمت بھی، جس حضرت شیخ نے لکھا فضائل کے اندر، رات ہوتی ہے تو لوگ 3 قسم میں ہوتے ہیں، کچھ برائیوں میں لگ جاتے ہیں، کچھ نیکیوں میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ سو جاتے ہیں۔
دوسری بات والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب کہ روشن ہو جائے. دن کا روشن ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. دنیا کی کوئی طاقت دن کو بیفور نہیں لا سکتی ہے، اور نہ دن کے اجالے کو وہ ظاہر کرنے پر قادر ہے. تو اللہ نے دو قسمیں کھائی، دن کی بھی رات کی بھی. اور عمر کس کو کہتے ہیں؟ ڈے اور نائٹ. ارے ایام عمر ہی لیل و نہار ہے. سمجھے بھائی؟ انسان کی ایج کیسے بنتی؟ دن اور رات سے بنتی نا. دن اور رات سے ہی دن تو انسان کی عمر بنتی ہے. تو گویا اللہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جس سے تمہاری زندگی بنی دن اور رات، اس کا مالک اللہ ہے. اس کا مالک کون ہے؟ جب تمہاری زندگی کا مالک ہی اللہ ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آگے قسم کھائی وما خلق الذکر والانثى، قسم اس ذات کی جس نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا، مرد عورت کو پیدا کیا. تو دیکھو پہلے اشارتاً ثابت ہوا، اب ظاہراً بتا دیا. اس ذات کی قسم جس سے انسان کو بنایا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تین قسمیں کھائی اللہ نے. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. کچھ نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، کچھ گناہوں کی کوشش کرتے ہیں. کچھ عبادات میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور کچھ لوگ معصیات میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ان سعیکم لشتی. تو سنو، جو نیکیوں میں تھکاتے ہیں اس کا انجام کیا ہے، جو گناہوں میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اس کا انجام کیا ہے. قرآن کہہ رہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. پہلی صفت آتا، جس نے دیا اللہ کے لیے، جیسے اس صحابی نے دیا مال 40 درخت. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، ڈرا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دے بھی رہا اور ڈر بھی رہا ہو. ایسا نہیں دیا اور بڑا فخر کر رہا کہ میں نے دیا، میرے پیسوں سے ہوا، میری وجہ سے یہ کام ہوا. نہیں، وَاتَّقَى، ڈرا بھی ہو. یہ دو باتیں بنیادی ہیں صدقے کے قبول ہونے کے لیے. علماء نے عمل کی قبولیت کی تن نشانیاں لکھی ہے، بیان کی ہے. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے، عمل کرنے کے بعد، اللہ کے لیے دینے کے بعد، دینے والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. صحابہ کر کے بھی رویا کرتے تھے اور ہم نہ کر کے بھی ہنستے ہیں. ہماری اور صحابہ کی گویا کہ فرق ہے امتیازی، ہم دو ان کے اور ہمارے درمیان. تو آتا واتقا، دے اور ڈرے. وصدق بالحسنى، اور اللہ کی جو کلمہ ہے اس کا یقین رکھے. وہ تو ہے، یقین کے بغیر کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے. یقین رکھنا پڑے گا. احتساب، اللہ اس پر کیا دے گا. جیسے اس صحابی نے 40 درخت دے دیے صرف ایک درخت کے بدلے میں، لیکن کو یقین تھا دنیا کے 40 کیا 40,000 40 لاکھ اور 40 سیار بھی جنت کے ایک درخت کی برابری نہیں کر سکتے. وصدق بالحسنى، نبی کے قول کی تصدیق کرے، لا الہ الا اللہ سے یقین کو مضبوط کرے. تین باتیں ہوں گی. پہلی بات مضبوط یقین ہو، اللہ اس پر دے گا. دوسری بات عمل ہو، اور تیسری بات عمل کے بعد تقویٰ ہو، ڈر ہو. سمجھ میں آئی بات اچھی طرح؟ تو ہر عمل میں ان تین باتوں کا ہمیشہ یاد رکھنا. ہر عمل کے اندر آپ نماز پڑھ رہے یقین ہو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری بات نماز پڑھے خضوع کے ساتھ. اور تیسری بات نماز پڑھنے کے بعد دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. میری نماز اس قابل ہی کہا جو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو حاصل کر دے. یہ تین باتیں اللہ کسی کو دے دے، کیا انعام ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دے گا. جنت کے اعمال آسان کر دے گا. یعنی ایک عمل میں یہ تین باتوں کی وجہ سے
دوسرے اعمال اور عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب ہے ایک عمل میں ان تین صفات کی وجہ سے یقین ہو، عمل ہو اور ڈر ہو، اللہ اس صفت کی وجہ سے دوسرے اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ سمجھے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیتے ہیں، اور جو جہنمی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم کے اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو دیکھو ایک آدمی کے لیے ساری رات اللہ کے سامنے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ساری رات، اور وہی عمل کسی سے کہا کہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہو اس کے لیے مشکل ہوگا آدھا گھنٹہ۔ معلوم کیا ہوا؟ جنتی کے لیے جنت کا عمل آسان کر دیا گیا۔ اور اس کے خلاف رات بھر کسی گناہ میں کوئی مبتلا ہو، جو آدمی آدھا گھنٹہ کھڑے نہیں ہوتا، پیر دکھتے ہیں اور بدن درد کرتا ہے، سر درد کرتا ہے، وہی آدمی گناہ میں رات بھر گزارتا ہے کسی طرح، وہی آدمی پوری رات گناہ میں گزارتا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ جو جس کے لیے پیدا ہوتا ہے یعنی جنت یا جہنم کے لیے، اس کے لیے جنت اور جہنم کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، جیسے وہ اس سے درخت نہیں دیا تھا، کنجوسی کیا، جس سے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، بے توجہ برتی، کوئی توجہ نہیں کیا عمل کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف، قرآن کی طرف، روگردانی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے دل میں یقین نہیں، اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ اگر یہ تینوں صفات ہیں جو کہ رذائل ہیں، دل سے یقین نہ ہونا، اور دوسرا بخل کرنا، اور تیسرا بے توجہی، توجہ نہیں کرنا، غفلت جس کو کہتے ہیں، اگر یہ تینوں عادتیں ہیں اللہ کہہ رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اب ہم اس کے لیے جہنم کے اعمال آسان کر دیں گے۔ ساری رات اس کا گناہ کرنا آسان ہوگا، ساری رات معصیت میں لگنا اس کا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بھائی بزرگوں بات؟ اس لیے پہلی تین صفات پر اپنے آپ کو قائم کریں۔ اگر کوئی ایسا جس نے بخل کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر موت کا وقت آ گیا، مر گیا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جس مال کو جمع کر کے رکھا، بینک بیلنس سیو کر کے رکھا، یہ مال لا یغنی، اس کو فائدہ نہیں دے گا، اذا تردى، جب اس بخیل کو جہنم کے اور قبر کے گڈھے میں اتارا جائے گا، کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں جاتا، ساتھ میں کفن جاتا، ارے کیا جاتا؟ وہ کفن بھی ایک ضرورت ہے، کفن جو دیا جاتا ہے اکرام میں دیا جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے ایک بزرگ فرماتے موت تو یقینی ہے لیکن کفن یقینی نہیں ہے۔ ارے موت کیا ہے؟ کفن یقینی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا کہ کفن بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے آپ کو عجیب بات سناؤں، نبی علیہ السلام نے ایسی موتوں سے پناہ چاہی جس میں کفن نصیب نہیں ہوتا۔ پہلی موت جل کر خاک ہو جانا، دوسری موت درندے کا شکار ہو جانا، تیسری موت پانی میں ڈوب کر مر جانا اور باڈی کا نہ ملنا۔ ایسی موتوں سے ہمارے نبی نے کیا چاہیے؟ پناہ چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کفن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ بھائی بات سمجھ میں؟ تو قرآن کہہ رہا بھائی تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جا سکتا ہے، تو جو مال جس کی وجہ سے تم نے دنیا میں بخل کیا اس کو جما کے رکھا، تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کیا ہے؟ بخل یہ بری صفت ہے، سخاوت انبیاء کی صفت ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہے ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہدایت دینا ہے، اللہ ہی ہدایت کے مالک ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، جس دنیا پر تو فخر کرتا ہے نا وہ دنیا ہماری ہے۔ تو دنیا میں برہنہ آیا تھا، ارے کیسا آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، برہنہ تھا، آنکھ کی لوور بھی نہیں تھی، چڈی بھی نہیں تھی،
دنیا جو کچھ ہم نے تجھے دیا وہ میری ہے، آخرت میں جو ملے گا میرے حکم سے، میرے فضل سے ملے گا۔ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، جہنم کی آگ سے ڈرو جس سے میں نے تمہیں ڈرایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ بخل کرنے والا، بخیل، یہ جہنم میں جائے گا، چونکہ کنجوسی جہنم کی شاخ ہے۔ لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس میں وہ جائے گا جس کا دل سخت ہوگا، وہ کلمے کا انکار کرتا ہوگا اور وہ روگردانی کرتا ہوگا، نہیں مانتا ہوگا۔ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جہنم سے وہ بچے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اور جو اپنا مال دیتا ہوگا تزکیے کے لیے، کائے کے لیے؟ دل کو صاف کرنے کے لیے۔ اس سے مراد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت ان کے شان میں نازل ہوئی۔ جہنم سے بچ جائے گا جو متقی ہو۔ حضرت ابو بکر سے بڑا متقی کون ہوگا؟ یوتی مالہ یتزکیٰ، جو مال دیتا ہے کائے کے لیے؟ تزکیے کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ غلام جس نے آزاد کیے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ یہ نام ابو بکر ہے، کیا ہے؟ ہم کیا بولتے ابو بکر؟ ابو بکر، ابو بکر نام نہیں ہے، صحیح نام کیا ہے؟ ابو بکر، بے کاف را، بے کاف رام زبر بکر، بکر نہیں ہے، بکر ہے، کیا ہے؟ نام بھی صحیح لینا چاہیے صحابہ، کیا نام ہے؟ ابو بکر، ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر، سمجھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غلام ایمان لا لیا، وہ کسی کافر کے قبضے میں ہے جو اس پر ظلم کر رہا، تو حضرت اپنے نجی پیسوں سے اس کو آزاد کرایا کرتے، اور کئی غلام آزاد کرائے۔ حضرت بلال کو انہوں نے آزاد کرایا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا۔ کیا نام ہے؟ زنیرہ ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ زنیرہ بولتے، کیا بولتے ہیں؟ زنیرہ نہیں ہے، زنیرہ ہے، کیا ہے؟ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ ہیں، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کرایا، وہ بھی غلام تھے۔ ان کے والد نے کہا تھا ابو بکر یہ تو ضعیف لوگوں کا آزاد کراتا، غلاموں کا، حبشیوں کا آزاد کراتا، اچھے لمبے تڑنگے اور مضبوط غلاموں کا آزاد کرایا کر تاکہ دنیا میں تیرے کام آئے۔ کہا کہ نہیں، میں دنیا کے واسطے آزاد نہیں کرا رہا، آخرت کے واسطے آزاد کرا رہا۔ اس لیے کمزوروں کو، ضعیفوں کو، حبشیوں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی آزاد کرانے میں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اللہ کے لیے آزاد کرایا کرتے تھے۔ اس کے لیے آزاد کراتے تھے؟ دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرے۔ ایک غلام کی آزادی کا ثواب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ایک غلام کو آزاد کر دے، اللہ آزاد کرنے والے کے تمام باڈی کے پارٹس اور اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں ایک غلام کے آزاد کرنے پر۔ روایت میں 40,000 درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے سب غلاموں کی آزادی میں لگا دیا، اسلام اور دین پر لگا دیا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور آپ نے فرمایا میں دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے لیے دیا کرتے تھے، اپنے دل کی صفائی کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دل کے سختی کی شکایت کی، دل بڑا سخت ہو گیا، نرم نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ آپ نے 3 عمل بتائے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیموں کی کفالت کرنا، یعنی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کا خیال جہاں تک یتیموں کا، یہ آپ نے بتایا۔ قرآن نے اس پر انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ خالص ابو بکر صدیق کی شان میں آیت ہے، ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے، وہ خوش ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ہم سب قیامت میں کس کو راضی کریں گے؟ اللہ کو۔ اور اللہ کس کو خوش کرے گا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آئی بات سمجھ میں؟ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا ہماری عطا پر، اس نے جو کچھ دیا ہم اس کو اس کا بدلہ دے کر راضی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔